في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جمعہ کے دن کو حق تعالی نے ہفتے میں بہت محترم بنایا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس جمعہ کی بڑی اہمیت بھی صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام کی زبان سے بیان کروائی ہے. اسی لیے جمعہ کے دن غسل کرنے کو سنت قرار دیا گیا، بلکہ بعض علماء کے نزدیک جمعہ کے غسل کو واجب تک کہا گیا. جمعہ کے دن مسواک کرنے کو سنت قرار دیا. بعض بزرگوں کے وہاں جمعہ کے دن مسواک کرنے کو فرض کہا، بلکہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے غسل میں مسواک نہیں کرتا اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے تو یہاں تک کہا. بہرحال جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور یہی ائمہ اربعہ کا مسلک ہے کہ جمعہ کا غسل سنت ہے، مسواک سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، مسجد میں جلدی سے آنا سنت ہے. اور اسی جلدی سے آنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ ملائکہ اور فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور پہلے آنے والوں کو اونٹ کے صدقے کا ثواب، اور پھر بعد میں آنے والوں کو گائے کے صدقے کا ثواب، اور پھر ان کے بعد آنے والوں کو بکرے کے صدقے کا ثواب، اور ان کے بعد آنے والوں کو مرغی کے صدقے کا ثواب، اور پھر ان کے بعد آنے والوں کو اندے کے صدقے کا ثواب. یہ 5 افراد نہیں ہیں، 5 قسم ہیں. یعنی پہلا ایک ٹائم، دوسرا ایک ٹائم، تیسرا ایک ٹائم. اس ٹائم کے اندر جتنے لوگ آئیں گے اس کو اتنا ثواب ملے گا. اب یہ وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ یہ جو 5 ٹائم ہے یہ کب سے شروع ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد تو فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ طلوع آفتاب ہمارے وہاں اس وقت قریباً 7 میں 7 کم پہ ہوتا ہے، تو 7 بجے شمار کر لو. اور جمعہ زوال ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے 1:30 بجے، تو اس پورے ٹائم کو 5 حصوں میں تقسیم کرو. اس میں پہلے 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں جو آئے گا اس کو اونٹ کا ثواب، اور پھر بعد والے کو گائے کا ثواب. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے جلدی تو فرشتے بھی نہیں آتے، اتنے جلدی تو صحابہ بھی نہیں آتے تھے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، بس ابھی خطبہ اسٹارٹ ہوا اور حضرت عثمان مسجد میں آئے. اور اس زمانے میں یہ منارے والی اذان نہیں تھی جو ابھی دی گئی، اس زمانے میں وہی اذان تھی جو ممبر کے قریب دی جاتی تھی. تو عمر نے خطبہ شروع، ابھی بالکل ابتدا تھی اور عثمان آئے، تو حضرت عمر نے خطبے ہی میں فرمایا الان عثمان ابھی آ رہے ہو.
بہرحال عمر تو عمر تھے. فرمایا ابھی آ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت ایک کام میں مشغول ہو گیا تھا، جیسے ہی اذان سنی میں دوڑتا ہوا آیا، اور وہ بھی میں وضو کر کے آیا. تو حضرت عمر نے دوسری دانت پلائی، والوضو ایضاً، غسل بھی نہیں کیا تم نے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ بھی طلوع آفتاب کے بعد آ کر نہیں بیٹھتے تھے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے تو ہم سب کو بھی ملے گا، ورنہ اندھا بھی نہیں ملے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، اور زوال ہمارے وہاں 12:30 پر ہوا، اور خطبہ ہوگا 1:30 بجے. تو یہ جو بیچ کا 1 گھنٹہ ہے، اس 1 گھنٹے کو 5 حصوں پر تقسیم کرو تو قریباً 12-13 منٹ ایک حصے پر آئے گی. پہلی 12-13 منٹ زوال کے بعد جو آ جاتا ہے اس کو اونٹ کے صدقے کا ثواب، چاہے وہ 5 آئیں، 10 آئیں، 25 آئیں، 100 آئیں، 2000 آ جائیں. اس لیے کہ اللہ کا معاملہ بنیوں والا نہیں ہے کہ اتنوں کو دیا آپ نہیں دیں گے. تعالیٰ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد والی ساعت میں جتنے آئیں گے گائے کا ثواب، اور پھر اس کے بعد والی ساعت میں جتنے آئیں گے بکرے کا ثواب، اور پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے. بہرحال یہ بھی اس لیے حضور نے فرمایا تاکہ ہم جلدی سے مسجد میں آنے والے بنے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بنے کہ ہم سے اونٹ کا صدقہ ہو نہیں سکتا تو کم سے کم تھوڑے سے جلدی آ جائیں، اس بہانے اللہ ہمیں اتنے بڑے صدقے کے ثواب سے مالا مال کر دے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس جمعہ کی فضیلت کی. پھر روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک ساعت رکھی ہے، ایک گھڑی رکھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ گھڑی کب ہے؟ جیسے اللہ نے شب قدر کو چھپا لیا، اسی طرح حق تعالیٰ نے اس گھڑی کو بھی چھپا لیا، اس ساعت کو، اس وقت کو بھی چھپا لیا کہ یہ وقت کب ہے. اسی لیے علماء کے بہت سارے اقوال ہیں اس میں کہ یہ ساعت کب ہے. قریباً 42 اقوال ہے کہ یہ ساعت کب ہے. صبح صادق سے بیان کرنا شروع کرو، آنکھ بند کر کے کوئی بھی قول بولو گے وہ کسی نہ کسی کا ہوگا. لیکن ان تمام اقوال میں 2 قول راجح قرار دیے گئے. ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے سے لے کر ختم نماز تک کا وہ وقت ہے. اب امام اپنی جگہ سے چلے، یہ جو ذرا سا وقت ہے اس میں دعا کر لیں. امام 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں دعا کر لیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، اتنا سا وہ وقت ہے. امام اوپر سے ہٹ کر نماز پڑھانے گیا، اتنے میں وہ دعا کر لیں. نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کر لیں. یہ تو 3 یہی ہو گئے. اور چوتھا قول عصر سے لے کر مغرب تک کا ہے. اس عصر سے مغرب کے بیچ میں دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، اسی اہتمام میں اپنے وقت کو لگا لے. اس میں کوئی بھی ساعت ہوگی وہ نصیب ہو جائے گی. بہرحال ایسا مقدس دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو بہت سارے امتیازات سے، خصوصیات سے نوازا ہے. روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود جب دنیا میں آئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ ایک دن طے کرو ہفتے کا جس میں تم ہماری عبادت کرو گے، انہوں نے سنیچر کو طے کیا. آج بھی ان کے وہاں سنیچر ہے، لیکن اب تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم نے جو طے کیا، ورنہ ہمارے وہاں یہ دن متعین نہیں تھا. پھر عیسائیت آئی دنیا میں، ان سے کہا گیا ایک دن طے کرو، انہوں نے اتوار کو طے کیا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سے فرمایا کہ آپ بھی ہفتے کا ایک دن طے کرو، تو آپ نے جمعہ کا انتخاب فرمایا.
اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کو بھی جمعہ ہی پسندیدہ تھا. معلوم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم پہلے، پھر یہود، پھر نصارہ، یعنی جمعہ، پھر سنیچر، پھر اتوار، یہ ترتیب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہود اور عیسائیت کو جب دن کا انتخاب ملا تو 24 گھنٹوں کا مطالبہ ہوا. یعنی یہود جمعہ کی شام سے سنیچر کی شام تک اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے سوائے عبادت، کاروبار نہیں، کچھ نہیں. عیسائیت کو بھی یہی کام دیا گیا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جب آئی تو ان کو یہ کہا گیا کہ میں 24 گھنٹے تم سے نہیں مانگتا، میں صرف مختصر وقت مانگتا ہوں تم سے. اور وہ مختصر وقت اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان ہو جائے. اور حضور کے زمانے میں آیت اتری تب تو یہی اذان تھی. دوسری، چلو اب فقہ لکھتے ہیں کہ یہ اذان بھی مراد لے لو منارے والی، تو وہ اذان بھی اگر ہم مراد لے لیں تو ہمارے پاس عبادت کا جمعہ کو وقت مانگا گیا تو اس اذان سے لے کر ختم نماز تک، یعنی 1 بجے سے لے کر 1:45 بجے تک، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم سے مانگا گیا. تو جب عبادت کے لیے رب کریم نے وقت لیا تو 1 گھنٹہ لیا. اور دینے پر آیا اس امت کو تو اللہ نے اتنا دیا، فرمایا من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں مرے گا، حق تعالی جل شانہ قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گا. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس کے پاس، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. تو اللہ قبر کے فتنے سے، وہاں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ قبر کے فتنے سے مطلب ہے سوال و جواب، یعنی جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک جو مرے گا اس کو اللہ قبر کے فتنے سے یعنی سوال سے حفاظت کر لے گا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینے پر آیا تو 24 گھنٹے پر نوازا اور لینے پر آیا تو صرف 1 گھنٹہ ہمارے پاس سے لیا. اسی لیے میں نے آپ نے اپنے مکان پر لکھوایا ھذا من فضل ربی، اور کسی نے لکھوایا ماشاء اللہ، اور کسی نے کیا اور کسی نے کیا. ہمارے رب نے اپنے عرش پر لکھوایا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. فرمایا مومنو تمہارے ساتھ میری رحمت کا معاملہ زیادہ ہوگا میرے غضب کے مقابلے میں. میرے غضب کا اتنا ظہور تم پر نہیں ہوگا جتنا میری رحمت کا ظہور تمہارے اوپر ہوگا. یہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، لیکن ہم ہی نکمے ٹھہرے. میں نے ابھی کسی جگہ یہ کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس بربریت کے دور میں، فتنے کے دور میں، سماجی مسائل کے دور میں، عریانیت برہنگی کے دور میں، ننگے پن کے دور میں، اور چاروں طرف سے بے حیائی کے مسائل کے سامنے ہوتے ہوئے مالک کریم نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کی. یہ اس رب کریم کا احسان عظیم ہے اور بہت بڑی بات ہے. لیکن بہت بری بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ایمانی تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. ایمان تو ہے اللہ کی عظیم ترین نعمت، بہت بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ ہمیں ایمان لے جانے کی توفیق دے، اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے. لیکن ایمانی تقاضے جو اس وقت ہے وہ ہم سے پورے نہیں ہو رہے ہیں. بعض وہ ہیں جو مسجد کی حد تک ایمانی تقاضوں پر پورا کرنے آئے، ایمانی دوسرے باتوں کو چھوڑ دیا. بعض وہ ہیں جو معاملات میں صرف اخلاق کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کے مسائل کو تو صحیح کیا لیکن عبادت کو چھوڑ دیا. حالانکہ ایمان نام ہے عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، عقائد کا، ان 5 کا نام ہے. اور جب ان 5 پر ہم چلیں گے تب جا کر ایمان کامل کہا جائے گا، تو ہی ایمان کامل ہو سکتا ہے. اور اگر ان 5 میں سے کسی ایک شعبے کو ہم نے لیا تو یہ ناقص ایمان ہوا، ادھورا ایمان ہوا. ایک شعبے کو پورا کیا. بعضوں کا حال یہ ہے کہ بڑے تہجد گزار، بڑے عابد، بڑے زاہد،
صف اول میں ہماری نماز ہو رہی ہے، لیکن میراث کے مسائل کو دیکھو تو بہن رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، فلاں رو رہا ہے، فلاں رو رہا ہے۔ ہم نے اس کو تو ادا کیا، اس کو ادا نہیں کیا، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے۔ جو حق رب کریم نے میری بہن کو دیا ہے، جو رب کریم نے میرے بھائی کو دیا ہے، لیکن ہم نے اس حق کو پامال کر لیا۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو پڑھنا پڑھانا ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور بڑا مبلغ ہے، شیخ الحدیث ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاملات کا مسئلہ اس کا ایسا ہے کہ قرض لیا ہے تو وہ واپس نہیں کر رہا ہے، یا پیسے لیے ہیں تو اس کی ادائیگی کی شکلیں نہیں ہیں۔ تو ہم نے ایک چیز کو تو ادا کیا، دوسری چیز ہماری زندگی سے غائب ہے۔ بعض وہ ہیں جو بڑے زاہد، تقوی، طہارت، مسجد کی حد تک، لیکن بیوی رو رہی ہے، گھر میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن کر اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو تڑپایا جا رہا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک حق کو تو ادا کیا، دوسرے حق کو جو مولا ہی نے دیا تھا ہم نے حق کو ادا نہیں کیا۔ ایمان صرف ایک عبادت کا نام نہیں ہے، ایمان ان تمام شعبوں کے ادا کرنے کا نام ہے۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے، فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا کمانے میں بھی نسبت اگر دین کی ہے، نیت اگر دین کی ہے تو دنیا دین بن جاتا ہے، اور دین کے کمانے میں اگر نیت دنیا کی ہے تو دین دنیا بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ نے بخاری شریف کے سبق میں اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ ایک آدمی مسجد میں اس لیے آیا کہ اس کو کسی کو ملنا تھا، لیکن وہ صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو مجبوراً پیچھے بیٹھنا پڑا، اور نماز کا وقت ہو گیا تو مجبوراً اس نے نماز پڑھی تو ہے نماز، لیکن وہ ملنے کی نیت سے آیا تھا، رب کریم کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ فریضہ ادا ہوا، لیکن اپنے دامن کو نیکیوں سے خالی لے کر جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک آدمی اس لیے دنیا کما رہا ہے کہ میری اولاد کا مجھ پر حق ہے، میری بیوی کا مجھ پر حق ہے، غریب رشتہ داروں کا حق ہے، یتیم مساکین کا حق ہے، میں کماؤں گا تو اس صورت پہ ان حقوق کو ادا کروں گا، اس نیت سے کما رہا ہے تو وہ اربوں خربوں ہونے کے باوجود وہ دیندار کہا جائے گا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا دنیا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا، چست دنیا از خدا غافل بدن نہ کے ماشو نقر او فرزند زن۔ چست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نہ کے ماش، کپڑوں کو دنیا نہیں کہتے، فرزند زن، پیسوں کو، بچوں کو، عورت کو، یہ دنیا نہیں ہے، اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ اسی لیے محدثین نے مثال دی، فرمایا ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے حلال کے ہو، تعلق مع اللہ ہے، وہ پکا دیندار ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں لیکن تعلق مع اللہ نہیں ہے، 100 کے ہوتے ہوئے بھی دنیا دار ہے۔ چست دنیا از خدا، علامہ جامی رحمت اللہ علیہ، ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح جامی، اس کے وہ مصنف ہے، مؤلف ہے، میں اس کمرے میں گیا جہاں انہوں نے بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا تھا۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ کے پاس بیٹھ ہونے گئے، شیخ عبید اللہ الشاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ حشم و خدم بھی بہت ہے، نوکر چاکر بھی بہت ہے، اور گھوڑے اور اس زمانے کی جو سواریاں تھی وہ سب بھرا ہوا ہے، شاندار مکان ہے ان کا۔ عبید اللہ جامی واپس ہو گئے یہ سوچ کر پکا دنیا دار ہے، یہ تو اسی کیا بیت ہونا، یہ تو پکا دنیا دار ہے۔ اور یہ گنگناتے نکلے کہ جو آدمی دنیا رکھتا ہو وہ بیت کے قابل نہیں ہوتا۔ چلے گئے، رات میں خواب دیکھا، یہ نظام الدین اولیاء نے اس واقعے کو بیان، رات میں خواب دیکھا کہ علامہ نظامی کے پاس، عبد الرحمن کے پاس کوئی اپنا قرض مانگ رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے۔ اتنے میں وہی بزرگ، وہی شیخ ایک پیسوں کی تھیلی لے کر آئے اور کہا بھائی اس کو کیوں پریشان کرتا ہے، یہ عالم آدمی ہے، دین کا کام کر رہا ہے، کہا میرے پیسے اس کے پاس باقی ہے، مجھے ادا نہیں کر رہا ہے۔
تو اس بزرگ نے کہا اچھا اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، تو لے جا اس کو چھوڑ، یہ دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ خواب عبداللہ جامی نے دیکھا اور دوسرے دن بیعت ہونے پہنچے تو شیخ عبید اللہ نے پوچھا پہلے تو یہ بتاؤ کل آئے تھے واپس چلے کیوں گئے، اور دوسرا ہے کہ کیا گنگنا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں، کہا بیعت بعد میں پہلے وضاحت کرو۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حشم خدم کو دیکھ کر، گھوڑوں کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو پکا دنیا دار لگتا ہے، اس لیے اسے بیعت نہ ہو، اور میں یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر کوئی دنیا رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ کہا میں نے دنیا جو اپنے پاس رکھی ہے وہ میری ذات کے لیے نہیں، تو میرا بستر دیکھ لے، میں تو چٹائی پر سوتا ہوں، لیکن میں نے جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کی اس مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حلال دنیا کا رکھنا اللہ کی مخلوق کے لیے یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کے ایک پہلو کو لیا اور دوسرے پہلو کو ترک کر دیا، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جمعہ کا دن محترم ہے، اللہ نے ہمیں ایسا بہترین مذہب عطا فرمایا، لیکن ہم نے ایمانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ اتنا بڑا نبی ہمیں عطا فرمایا، اتنا بڑا نبی ہمیں عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ، اگر اس کو بیان کیا جائے تو شاید زندگیاں پوری ہو جائے گی، لیکن حضرت کی شخصیت مقدسہ کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ صرف آپ کے معجزاتی پہلو پر گفتگو کر لو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، ان معجزات پر اگر گفتگو کر لو۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا آپ کو نام بھی اتنا پیارا عطا فرمایا، اتنا پیارا عطا فرمایا محمد، اس میں حروف شفتین ہیں، یعنی وہ حروف ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں، 2 مرتبہ میم ہے، اور پھر محمد کو بولنے جاؤ تو دونوں ہونٹوں کو ملانا پڑے گا، اس کے بغیر محمد نہیں بول سکتے۔ آپ دونوں ہونٹوں کو کھولو پھر محمد بولنے جاؤ، محمد نہیں بول پاؤ گے، دونوں ہونٹوں کا ملانا اشارہ کر رہا ہے یہ اتنا پیارا نام ہے کہ جب ہم اس نام کو بھی بولتے ہیں تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو فوراً بوسہ دینے لگ جاتا ہے۔ اتنا مقدس نام آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے معجزات، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دلائل النبوہ، 1000 معجزات لکھے۔ علامہ سیوطی نے کتاب لکھی آپ کے معجزات پر خصائص الکبریٰ، 300 معجزات لکھے، اور فرماتے ہیں یہ ہمارے اکابر محدثین کہ یہ تو ہمارے علم کے مطابق، ورنہ اور بھی معجزات ہیں۔ میں ایک بڑا معجزہ آپ کا پیش کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے ایک ستون تھا، آج بھی وہ ستون اس کی جگہ لگا ہوا ہے، وہ ستون سے یوں سہارا دے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر نبوی بنا ہمارے حضرت شیخ کی تحقیق پر سن 8 میں، تو اللہ کے حبیب پہلی جمعہ کو جب ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ستون سے، اس کھمبے سے رونے کی آواز آئی۔ یہ کوئی الہامی بات نہیں تھی کہ صرف نبی سنتے، یہ وہ بات تھی کہ جو صحابہ نے بھی اس کھمبے اور ستون کی آواز کو سنا، سارے صحابہ نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے تلعشار، 10 مہینے کی گھابن اونٹنی جیسے کراہتی ہے ویسے وہ سسکیاں لینے لگا۔ اللہ کے نبی نیچے اترے، اس کو تھپکیاں دی، اور ترمذی شریف میں ہے فعانک، اپنی گود میں یوں لے لیا اور اس کو خاموش کیا۔ محدثین اعظام نے لکھا ہے کہ ایک بے جان کھمبا اور بے جان ستون، اس کو نبی کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ افسوس کہ یہ جاندار ہو کر بھی میں اور آپ، ہماری زبان سے درود شریف کا کلمہ بھی نہیں نکلتا ہے، ہماری زندگیاں ویسے ہی گزر رہی ہیں۔ ہمیں نبی اتنا اونچا ملا، اتنا اونچا ملا کہ جس کے لیے بے جان کھمبا رونے لگا، بے جان ستون رونے لگا۔ تو ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عظیم المرتبت، لیکن آپ کی سنتوں سے ہم کورے ہیں۔ اور تیسری نعمت حق تعالی نے جو ہم کو عطا فرمائی وہ قرآن متین کی نعمت ہے۔
عظیم المرتبت کتاب ہم کو عطا فرمائی، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمام نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن ہمارے آقا کا ایک معجزہ جو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، وہ قرآن متین ہے۔ یہ عظیم المرتبت معجزہ